نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اپنے گناہوں کی معرفت کیسے ہو؟ یہ بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے کہ گناہ ہمارے اندر ہے بھی کہ نہیں، کوئی اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، یہ یقین نہیں آتا. تو جاننا چاہیے کہ دو ہیں قسمیں گناہوں کی. ایک گناہ کی قسم کہلاتی ہے جاہی گناہ، اور ایک ہے باہی گناہ. باہ کہتے ہیں شہوت کو، شہوت کے گناہ، جس میں وہ ساری حرام کاریاں جو ظاہر میں نظر آ جاتی ہیں اس کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، اس کو دور کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ نظر آ رہی ہیں. ایک آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا، یعنی اس کو یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ زنا کرتا ہے کہ نہیں. ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اور اس کو ڈائگنوز کرنا بھی آسان ہے اور چھوڑنا بھی ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی شناعت یا اس کی خباثت یا اس کی گندگی، اس کے برے ایفیکٹ سامنے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، دنیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، حالات میں پتہ چل رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو منفی اثرات ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی اگر کبیرہ گناہ میں لگا ہوا ہے تو ایسے گناہ اس کو عموماً کچھ اور برکتوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار میری نمازیں خراب ہو رہی ہیں، اس لیے ہو رہی کہ میں اس گناہ میں پڑا ہوں، یہ گڑبڑ کرنے کی وجہ سے میرا دیکھو یہ اس کام میں برکت نہیں ہو رہی، جس بزنس میں ہاتھ لگا رہا ہوں گڑبڑ ہو رہی ہے، خرابی آ رہی ہے. تو یہ اس کے اثرات دیکھتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، غور کر لیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا گناہ جو ہے اس کو معلوم ہے، بچپن سے اس کے اندر موجود ہے یہ بات، دین کو پڑھ کے سمجھ کے. تو یہ ڈائگنوز کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور ان سے بچنا بھی ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. دوسرے جو جاہی گناہ ہے وہ انا سے متعلق ہے، نفس سے متعلق ہے، شہوت کے ساتھ متعلق نہیں ہے. ان میں سارا کا سارا کیا ہے کہ میری شان، میں کچھ ہوں، تو کبر، حسد، یہ والے جو گناہ ہے نا، ناشکرا پن، بے صبرا پن، یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اس کو عموماً ٹٹولنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے کہ یار ریاکاری، مثلا ہماری پچھلے ہفتے جو بات ہو رہی تھی ریاکاری پہ، یہ آسان تو نہیں ہے کہ جانچنا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں کہ نہیں، مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو جاہی گناہ ہے ان کا ڈائگنوز کرنا بھی مشکل ہے اور ان کا علاج بھی مشکل ہے. جو پتہ ہی نہیں چلے گا تو علاج کیسے ہوگا؟ اور یہ ظالم جاتے بھی بڑی مشکل سے، اور عموماً جاتے پوری طرح نہیں ہے. ان کا حال ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر والا ہے، ایستھما والا ہے، یہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں خالی اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے. جاتے کبھی نہیں، تو ان کا ازالہ نہیں ہوتا، یعنی یہ زائل نہیں ہوتے، ختم نہیں ہو جاتے. ان کا امالہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو آپ کنٹرول میں کر کے ذرا ٹھہراؤ میں لے آتے ہیں، مائل کر لیتے ہیں، کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں. جاتے نہیں ظالم، پھر واپس آ جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. اسی لیے ہر وقت نظر رکھنی پڑتی ہے ان میں، مستقل دوا کھانی پڑتی ہے بلڈ پریشر وغیرہ کی. اور وہ والے گناہ بس گئے تو گئے، دوبارہ آنا ان کا کسی خاص موقع پر ہو جائے لیکن عموماً نہیں ہوتا. تو ان کو پہچاننے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے ذکر اللہ کی. جتنا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اتنا نفس کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے. جب آئینہ صاف ہوتا ہے تو چیزیں نظر آسانی سے آنے لگتی ہیں. تو جو اندھا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں، وہ تو آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا نا. آنکھوں پہ رتوندی چھائی ہوئی تو کیا نظر آئے گا ظالم کو، کیٹریکٹ والے کو کیا نظر آئے گا؟ تو ہاتھ صاف کریں گے آپریشن کے نتیجے میں تو کہے گا بالکل 2-2-4 کی طرح نظر آ رہا ہے ہر چیز. تو نفس کے آئینے کے اوپر جتنی بھی گرد اور غبار لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ باہی گناہ بہت گدلا کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ خود تو نظر کم آئے یا نہ آئے، جاہی گناہ بالکل چھپ جاتے ہیں، ڈھک جاتے ہیں بالکل ہی. تو جب گناہ چھوڑتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ کچھ گدلا پن دور ہونا شروع ہوتا ہے. یہ والے تو بڑی آسانی سے دھل جاتے ہیں. اچھا، ان گناہوں کا مسئلہ دوسرا ایک اور بھی ہے جاہی گناہوں کا. یہ توبہ استغفار کرنے سے وقتی طور پہ تو پاک صاف ہوتے ہیں لیکن وہ نکلتی نہیں ہے بیماری. بیماری چونکہ اندر پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے خالی توبہ استغفار کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علاج کرنا پڑتا ہے باقاعدہ. اس کے لیے باقاعدہ کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. وہاں تو دھونے کے لیے ایک آدمی نے شراب پی لی، توبہ استغفار کر لیا، ختم. زنا کیا، توبہ استغفار کر لیا، سچی توبہ، وہ ساری شرائط پوری کر لی، وہ تو شرائط ہونی چاہیے پوری، تو یہ دھل گیا. یہ والا ایسے توبہ کرنے سے یا اللہ میرے اندر تکبر ہے، توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں. اس کے لیے وہ تکبر کا علاج کرنا پڑے گا. وہ تکبر ہے ابھی بھی اندر موجود ہے.
وہ جاتا نہیں ہے، وہ ٹیمپریری نہیں ہوتا. یعنی وہ گناہ، اس گناہ میں تو یہ ہے کہ جس وقت زنا کیا تو اس وقت زنا کیا نا، پھر زنا سے فارغ ہو کے گھر آ گئے، توبہ استغفار کیا، اب نماز میں لگ گئے، تو اب نماز کی برکت ہے، توبہ کی وجہ سے وہ معاف بھی ہو گیا. اس وقت تھوڑی زنا کا گناہ مل رہا ہے. لیکن یہ جو ظالم ہے، جاہی، وہ رہتے ہیں، وہ ریاکاری کا مرض تو رہے گا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہیں جا تھوڑی رہا، وہ تو دل کے اندر ٹھسا ہوا ہے. کبر ہے تو وہ رہے گا، اس کی مینیفیسٹیشن اس وقت ہوگی جب ضرورت پڑے گی، جب حالات ایسے آئیں گے، لیکن وہ جاتا نہیں ہے. تو وہ توبہ استغفار کرنے سے اس کا گناہ نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن یعنی عذاب اس پر نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ گناہ جاتا نہیں ہے، یہ مرض نکلتا نہیں ہے، اس کو تو نکالنا پڑتا ہے ایکٹیولی. تو پہلے اس کو جانچنے کے لیے ذکر اللہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور صحبت اہل اللہ، نیکوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے، وہ آئینے کی طرح نظر آتی ہیں چیزیں. کیونکہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینے سے آپ جتنا قرب رکھیں گے، جتنا تعلق رکھیں گے، وہ اتنا زیادہ آپ کی گندگی دکھائے گا. شیخ کے ساتھ آپ کا جتنا تعلق ہوگا وہ بہت بڑا آئینہ ہے، تو جتنا آپ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو اتنی زیادہ اپنی بیماریاں، گندگیاں نظر آئیں گی. آپ اتنے دور سے بیٹھے ہوئے کہیں کہ میرا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، میں کہوں گا بالکل صاف نظر آ رہا ہے. آپ اپنے اس دوست کے بالکل قریب ہوتے جائیے، بالکل سامنے آمنے آ جائیے، تو بتائے گا یہ بھی دھبا ہے، یہ بھی گندگی لگی ہوئی، یہاں پہ اسپاٹ ہے تو نے دھویا نہیں، یہاں پہ صحیح سے خشک لگ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ کھال اتر رہی ہے، سب اس کو نظر آئے گا، ہے نا. تو جتنا آپ کا تعلق بڑھے گا، جتنا آپ اپنے اس دوست کے قریب ہوں گے، وہ آئینہ اپنے سے جتنا قریب کریں گے، آپ کی گندگیاں اتنی زیادہ واضح ہوں گی آپ کو. اور آپ دور دور سے رہیے، وہاں 1 میل پہ رکھ دیجیے آئینہ، بھائی کوئی اشارہ سا کچھ ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے، خوش ہوتے رہیے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، اللہ رحم میں. اسی لیے نیکوں کی صحبت میں جتنا زیادہ وقت گزرے گا، اور ذکر اللہ جتنا زیادہ کیا جائے گا، ذکر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تسبیحات، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، تیسرا کلمہ، یہ سب چیزیں چلتی رہیں، تو اس سے جو ہے وہ نظر میں گناہ آسانی سے آنے لگتی ہے. آئینہ صاف ہوتا جاتا ہے تو دکھائی اچھا دینے لگتا ہے، وہ کیفیت بہتر ہوتی جاتی ہے. پھر صحبت اہل اللہ جب لوگوں کے درمیان، نیکوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا نہیں میں بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر رہے ہیں یار، وہ بھی تو کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہے. یعنی جب آپ کسی اچھی مجلس میں جاتے ہیں تو کیا کوئی آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا؟ اپنے دوستوں میں تھے، نوکری کر کے پورے ہفتے کسی مجلس میں جا کے بیٹھے، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ کچھ اندر ہمت، حوصلہ ہو رہا ہے، یار میں واقعی کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ کوئی کچھ کیا تو نہیں ہے، ہم خالی بیٹھ کے آپس سے باتیں کر رہے ہیں. ان باتوں کے نتیجے میں ہی، خالی وہ کان میں بار بار سننے کے نتیجے میں، کہ یہ حوصلہ پیدا نہیں ہوتا کہ میں یار کروں گا، کر سکتا ہوں، کوشش تو کرنی چاہیے، مجھے بھی سوچنا تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو زندگی میں. یہ احساس ہو جانا خود کتنی بڑی بات ہے. پہلے اسٹیج پہ یہ احساس ہوتا ہے، پھر وہ بار بار سن کے یہ ہمت، ارادہ ہوتا ہے، پھر اس کو اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں، ہمت پیدا ہوتی ہے تو چلتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں میں بھی کروں گا، کیوں نہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اجتماعیت میں کتنی برکت ہوتی ہے، ایک ساتھ اٹھتے 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 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ ان کا فضل فرما دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے. تو جاہی گناہ آسان ہے، مشکل ہے ان کا ڈائگنوز کرنا اور ان سے بچنا، لیکن اس کا علاج کرانا پڑے گا، کیونکہ وہ دائمی ہے، وہ جاتے بھی نہیں ظالم، اور وہی تباہ کرتے ہیں اصل لوگوں کو. اور باہی گناہ، اچھا دونوں میں ایک عجیب فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو باہی گناہ، شہوت والے گناہ ہیں، جو آدمی فن، مزے، حرام کماتا ہے اس لیے کہ پیسے کی لالچ ہے، تو یہ والے جو گناہ ہے، بدنگاہی کرتا ہے اس لیے کہ شہوت ہے، یہ والے جو گناہ ہیں ان کی شناعت دل میں ہمیشہ رہتی ہے، ان کی برائی ہمیشہ سامنے رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی نہ صرف یہ کہ ڈائگنوسس آسان ہوتی ہے، علاج بھی آسان ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو دوسرے والے ہیں ان میں بعض اوقات قبول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ بھی انا آڑے آتی ہے. جیسے کہا نا، کوئی کہتا ہے کہ تمہارے اندر بڑا تکبر ہے یار، تم تو عجیب و غریب آدمی ہو، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو. بیگم نے کہہ دیا تو ہے متکبر، میں کہاں سے ہوگا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو، میرے اندر تو کوئی کبر نہیں ہے. تو مانتے بھی نہیں، یعنی وہ قبول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. کوئی ڈائگنوز بھی کر دیتا ہے تو یعنی گویا نفسیات کا مسئلہ ہے، کہ نفسیاتی مریض کو کہو کہ آپ کو جو ہے
یہ بیماری وہ کہتے ہیں تو ہوگا پاگل، میں نہیں ہوں پاگل، نہیں مانتا، اس کو یہ قبول کرانا مشکل ہوتا ہے. ہمارے سارے پیشنٹ ایسے نہیں قبول کرتے ہیں، ڈینائل میں رہتے ہیں. نہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں تم ہو بھائی تو ہاں تو اسی لیے یہ بڑا فرق ہے دونوں گناہوں میں، اور اسی لیے باہی گناہ اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتے جتنا جاہی گناہ دیتے، اس لیے کہ ان کو سمجھنا، عمل کرنا، اس سے بچنا سب مشکل ہے. اور شیخ کی اصل ضرورت ان میں زیادہ پڑتی ہے، یہ والے ریلیٹیولی ایزیئر ہوتے ہیں جان چھڑانا ان سے، کیونکہ ہر ایک کو برائی لگ رہی ہوتی ہے. اسی لیے وہ کبھی کبھی آپ کو بڑی حیرت بھی ہوگی کہ شیخ کو آپ نے بتایا کہ میں نے مجھ سے زنا ہو گیا، تو وہ اس پر اتنا نہیں ڈانٹا، بلکہ کچھ کہا بھی نہیں، کہیں گے اچھا تم نے تو مجھے پریشان کر دیا، میں سمجھا کہ تم نے کسی کی غیبت کر دی. غیبت اور زنا، لیکن وہ آپ کو ایسی بات بعض اوقات کہے گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ جاہی گناہ جو ہے کم از کم تم اس میں مبتلا نہیں ہو، یہ جو اچھی بات ہے. اور باہی میں تم پریشان ہو، اس کو انشاءاللہ عنقریب چھوڑ دو گے، ذکر کرتے رہو گے اور مجلسوں میں آتے رہو گے. تو لیکن نفس یہ دونوں کام نہیں کرنے دے گا. نفس کسی کے آگے بیٹھنے نہیں دیتا، ہر ایک کی اپنی اکڑ، اپنی انا، اپنی شان. میں کیسے، ابھی ہم بھی کچھ ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہوا یار، اتنے عرصے سے ہمارے بھی اتنے طلبہ بیٹھے ہوئے، ہم وہاں جا کے بیٹھے ہیں بلا وجہ اور شیخ کے سامنے کیوں؟ وہاں بھی جائیں گے تو 10-12 لوگ آگے پیچھے ہونے چاہیے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. نفس بڑا بدماش ہے، دھوکے میں رکھتا ہے ہر حالت میں. تو اسی لیے ہم شیخ بھی ایسا ڈھونڈتے ہیں، یا ایسے شیخ کو پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے ہماری 1-to-1 یار موقع نہیں ہو پا رہا، جواب نہیں آیا ای میل کا، میں نے میسج کیا تھا وہ پہچانتے نہیں مجھے بھی لگتا ہے کہ یار وہ بڑے مصروف آدمی ہیں. وہاں یہ وجہ نہیں ہوتی، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری نفس کی تو تسکین ہو ہی نہیں رہی یار، اتنا عرصہ ہو گیا، نہ جواب آیا، نہ مجھے پوچھا، نہ میرے سے کوئی تعلق ہے، کوئی بہاوا بھی نہیں ہے کچھ دنیا میں بتانے کے لیے. تو جتنا تھا اتنا ہو گیا کہ بس میں ان سے متعلق ہوں، کافی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب تو لوگ پہچان گئے نا کہ میں ان کا مرید ہوں، بس یہی کافی ہے. تو یہ سب ڈرامے بازیاں نفس جو ہے بہت کرتا ہے. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.